اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم سیدنا ابراہیم کی ان 3 عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کی ایک عظیم الشان قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں اسے ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کرنے کے لیے، اس عزم کا اعادہ کرنے کے لیے، اس سارے کے سارے واقعے کو رینیو کرنے کے لیے، اپنے دماغوں میں تازہ کرنے کے لیے، ایک نیا ولولہ تازہ پیدا کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم کی وہ عظیم الشان 3 قربانیوں کے حوالے سے چند باتوں کو سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سیدنا ابراہیم نے جس طرح دولت کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی، اللہ کے لیے وہی جذبہ مجھ میں اور آپ میں پیدا ہو جائے۔ خطبہ جمعہ میں سیدنا ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا، وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا اور کہا گیا اس کو آگ لگاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قوم کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے، قوم کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے، جو کھا نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، انہی کی عبادت کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی جستجو اور جسارت کرتے ہیں، نمرود کے دربار میں بھی بھیجتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم مٹ جائیں گے، نمرود کا نام باقی رہے گا، ہمارے الہوں کی، ہمارے بتوں کی پرستش شروع ہو جائے گی۔ سیدنا ابراہیم کو جب نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، نمرود نے کہا ہاں میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتا ہے؟ کہا ہاں رب مانتا ہوں۔ اس کی صفت کیا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ کس طرح تو زندہ کر سکتا ہے؟ 2 موت کی سزا پانے والے قیدیوں کو پکڑا، ایک کی گردن کو اتار دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ سیدنا ابراہیم کو پتا چل گیا کہ یہ مناظرانہ انداز میں آرگومنٹس کو ٹویسٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اس مکالمے کے اوپر، اس اپنے آرگیومنٹ کے اوپر سٹینڈ نہ لیا۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک انداز ہے کہ جب کوئی ڈٹائی پہ اڑ جائے تو پھر نیا آرگومنٹ، نیا مکالمہ سیدنا ابراہیم کے ذہن میں آیا، اب لوگوں کے اوپر اس کا وار چل جائے گا۔ کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ میرا رب اس بات کے اندر نہیں الجھے کہ میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں ہے، نئی دلیل پیش کی۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے تو تجھے رب مان لیا جائے گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے منہ کے اوپر چپ کی ایسی مہر لگ گئی، معاشرہ بھی سمجھ گیا، عوام بھی سمجھ گئی کہ ہمارا بادشاہ جھوٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا منجنیق کو تیار کرو، اور بعض روایات میں آتا ہے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم تھے جن کے لیے اتنی پاورفل منجنیق تیار کی گئی، وہ جو آپ کئی مرتبہ تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا پتھر اٹھا کر پھینکتی ہے، قلعے کی دیواروں کو مارتی ہے، جس کو منجنیق کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا وہ سیدنا ابراہیم کے لیے ایجاد کی تھی۔ وجہ یہ کہ پورے کے پورے محلے اور شہر، پورے کے پورے ملک میں ندا دے دی گئی، الاؤ اکٹھا کرو، ایندھن اکٹھا کرو، جلانے کا انتظام کرو، ایسی آگ جلے گی کہ ابراہیم کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابراہیم کے سامنے لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، آگ کو جلایا جا رہا ہے، ابراہیم کو منجنیق کے دھانے کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، غلیل کی شکل میں آگ میں پھینک دیا جانے والا ہے۔ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، اے ابراہیم، اور جبریل کو بھی کیا پتا، اور لوگوں اپنے عقیدے کو بھی درست کرو، انبیاء کو بھی کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ جبریل آسمان سے آ رہا ہے، ان کو بھی نہیں پتا۔ سینکڑوں نبیوں کو شہید ہوتے دیکھا، آج ابراہیم نے شہادت پانی ہے یا زندہ بچ جانا ہے۔ بار بار ابراہیم کے پاس آ کے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، ابراہیم آپ کی رب سے کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میں جا کے آپ کے رب کو کہتا ہوں، آپ کا رب آپ کی ہر بات کو مان لے گا۔ ابراہیم مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ خاموشی سے جبریل کو کہتے ہیں، جبریل
میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ منجنیق چھوڑ دی گئی، سب نے دیکھا ابراہیم آگ کے الاؤ میں کود گیا، اپنا عقیدہ نہ بدلا، آپشن موجود تھی، عقیدہ بدل دے آگ سے بچ جائے گا، بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عشق، ابراہیم نے کہا کٹ تو سکتا ہوں، جل تو سکتا ہوں، مر تو سکتا ہوں، عقیدہ توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ میرے حبیب ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ برف کی سل بن جائے، اتنا ٹھنڈا ہونا کہ گل و گلزار بن جائے، ایک چمن بن جائے، نہ میرے ابراہیم کو گرمی لگے نہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے۔ یہ پہلی قربانی ابراہیم نے اپنے جان کی پیش کر دی۔ اب ابراہیم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ابراہیم کی کمر میں خم آ گیا ہے، اب عمر رسیدہ ہے، دل میں خواہش ہے کہ کوئی اولاد بھی ہو۔ 83 سال بعد نے کہا 86 سال عمر ہے۔ سارا نے کہا ابھی تک اولاد کوئی نہیں، جائیے ہاجرہ کے پاس، شاید اللہ اولاد دے دے، یہ بھی آپ کی لونڈی ہے، اس سے بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ سیدنا ابراہیم ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ عمر 83 سال ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تیری دربار میں کوئی کمی تو نہیں، اس وقت بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، اسماعیل کو پیدا کر دیا۔ مورخین اور مفسرین نے یہاں پہ عجیب مناظر اور عجیب باب باندھے ہیں۔ ایک طرف اپنی جان کی قربانی پیش کر دی تھی، وہ تو اللہ نے بچا دیا، آج بیٹا مانگا، بیٹے کو اٹھایا ہے، محبت جوش مار رہی ہے، محبت عروج پہ ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی اپنے بیٹے کو جب دیکھتا ہے، جو باپ ہیں وہ اس محبت کو جانتے ہیں کہ 83-86 برس کی عمر کے بعد ایک بیٹا ملا ہو، ہاتھ میں اٹھایا ہو، کیسی محبت معجزن ہوتی ہے۔ یہاں پہ ابراہیم کے دل میں محبت نے انگڑائی لی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو چھوڑنے کا، اس بیوی کو چھوڑنے کا، کہ جہاں سے اولاد ہو گئی تھی، ازمانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابراہیم، اور ازمایا کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں بیٹے اور بیوی کی محبت رب کی محبت سے آگے تو نہیں چلی گئی۔ اٹھ جا فلاں علاقے میں، فلاں جگہ کے اوپر بے آب ہو گیا، ایک وادی ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے، کوئی دور دراز بندہ بشر موجود نہیں ہے، بیوی بچے کو چھوڑا، ابھی بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہے، ابھی اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے کہ چھوڑا، ہجرت کر جا۔ ابراہیم بیوی اور بچے کو لے کے وادی غیر ذی زرعین میں آتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا جرم ہو گیا، کیا سارا کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کیا سکناپے کا کوئی مسئلہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، لمبا چھوڑا باب ہے، کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ ابراہیم دل میں محبت ہے بیوی کی، لیکن سوچا اگر اس غم زدہ، اس آنسو والے چہرے کے ساتھ بیوی بچے کو دیکھوں گا، وہ بھی غم سے نڈال ہو جائیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، بیوی آواز لگا رہی ہے، بچہ پہلے دنوں کا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ جب کچھ فاصلہ ہو گیا، بیوی نے کہا ایک بات بتلا کے جاؤ ابراہیم، خود چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہیں پہ منہ پلٹائے بغیر کہا رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بیوی بھی کیسی صابرہ ہے، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب کچھ دور ہوئے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ کے کہنے کے اوپر میں نے بیوی بچے کو چھوڑ دیا، اب آپ یہاں پہ ایک ایسا گھر تعمیر کیجئے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل اس کی طرف چلا آئے، پوری دنیا کے ماننے والوں کا دل اس کی طرف آ جائے، پھل بھی مل جائے، رزق بھی مل جائے۔ ہاجرہ دوڑ رہی ہے، 7 چکر لگا رہی ہے، صفا مروہ کا سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، پر کو مارتا ہے، وہیں پہ جہاں پہ ایڑیاں اسماعیل رگڑ رہا ہے، زمزم کا ایک چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور نبی کریم نے کہا تمہاری ماں کو اللہ سلامت رکھے، ہاجرہ کو، اگر وہ زمزم اور روکتی نہ تو ایک چشمہ بن جاتا جو ہر وقت بہتا رہتا ہے، ایک ندی بن جاتی۔ اب ایک امتحان جان کا تھا، ایک بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا تھا۔ پھر ابراہیم جب آتے ہیں مکہ میں، فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، آج بچہ چند دن کا نہیں ہے، آج بچہ 10 سے 13 سال کا ہو چکا ہے، آگے پیچھے دوڑ ہے، بابا بابا کہہ رہا ہے، ہائے میرے باپ،
ہائے میرے بابا، یا ابتی، پیار اور محبت سے پکار رہا ہے، باپ فدا ہو رہا ہے، باپ نچھاور کر رہا ہے اپنے دل کو، محبت وہی جذبات انگڑائی لیتی ہے، محبت میں شدت آتی ہے۔ اللہ رب العزت پھر آزمانے کا ابراہیم کو ایک اور امتحان ابھی دینا مقصود ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے آج خواب دیکھ لی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل یا ابت افعل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے بابا جان، اگر حکم خداوندی ہے، اگر حکم الہی ہے تو آپ اپنے اس بیٹے کو فرما بردار پائیں گے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا، شیطان حاجرہ کے پاس گیا۔ حاجرہ ابراہیم کا پتہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بیٹے کو ہم سے محبت کرتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کو ذبح کر دے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، چلا جا۔ کہا میں تجھے قسمیں دلا کے یقین دلاتا ہوں بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ وہ کہتا ہے ابراہیم بوڑھا ہو گیا معاذ اللہ، سٹھیا گیا، کہتا ہے اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ حاجرہ سمجھ گئی، کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کو بیٹے کو ذبح کر دینا چاہیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو بیٹے کو ذبح کر دینا چاہیے۔ کہا یہ تو وار ضائع چلا گیا، بیٹے کے پاس دوڑتا ہوا آیا، باپ تیرا چھری چلانا چاہتا ہے تجھ پہ، بوڑھا ہو گیا معاذ اللہ، سٹھیا گیا ہے، تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کو ذبح کر دینا چاہیے۔ پریشان ہو گیا، ابلیس دوڑتا ہوا ابراہیم کے پاس آیا۔ اور میرے بھائیوں یہ بڑا دقیق ایک نکتہ ہے جو آج آپ نے سمجھ کے جانا ہے۔ ابراہیم کے پاس آگے کہنے لگا خواب ہی تو دیکھا ہے، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، شیطانی خواب بھی ہو سکتا ہے، شیطان کا حکم بھی ہو سکتا ہے، رب کی وحی تو نہیں آئی۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم وحی کی دو صورتیں ہیں، ایک کلام اللہ ہے اور ایک نبیوں کے اوپر کلام اللہ کے علاوہ بھی وحی اترتی ہے، نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کلام اللہ کے علاوہ وحی اترتی تھی۔ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہیں، کہنے لگے خواب دیکھنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، پیغمبر اور رسول ہے، نبی کی خواب حجت ہوتی ہے، نبی کا خواب حکم الہی ہوتا ہے، دفع ہو جا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا، 3 جگہ شیطان نے بہکایا، اور آج بھی آپ کو قربانی سے روکنے کے لیے جب بھی شیطان بہکائے کہ جہیز بنا لو، سیمنٹ کی بوری دے دو، فلاں بچی کو کولر لگا دو، فلاں کو جنریٹر دے دو، تو آپ نے اس شیطان کو اسی طرح کنکریاں مارنی ہیں جس طرح جد الانبیاء سیدنا ابراہیم نے اس شیطان کو قربانی سے روکنے کے وقت کنکریاں ماری تھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم نے عجیب منظر قائم کیا، بیٹے کو پکڑا، فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم نے کوئی ناٹک یا ڈرامہ نہیں کیا۔ اور میرے بھائیوں اگر نبیوں کو آنے والے وقت کا معلوم ہو، پتہ ہو کہ میں نے آگ میں جلنا نہیں تھا، پھر آگ میں چھلانگ لگا کے اپنی زندگی کی قربانی پیش کر دینا کون سی بڑی بات تھی؟ یہاں پہ بیٹے کی گردن پہ اگر پتہ ہوتا چھری چلنی نہیں ہے تو کون سی قربانی؟ عقیدے کے بھائی اصلاح کر لیجئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، بیٹے جن کے موجود ہیں وہ جانتے ہیں ابراہیم بھی پدرانہ شفقت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹے چھری تو میں نے اب چلا دینی ہے، رب کا حکم تو اب آ چکا ہے، لیکن بیٹے میں تیری شکل کو، تیرے کرب کو، تیری تکلیف کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تجھے الٹا لٹا کے پیچھے کی طرف سے کاٹ لوں۔ فلما اسلما، بیٹا بھی ایسا ہے، اس نے کہا باپ میں تیرا فرما بردار ہوں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، ماتھا زمین کے اوپر رکھ کے اپنے باپ کے سامنے لیٹ گیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، زمین سہمی پڑی ہے، آسمان ساکت ہے بیچارہ، اور یہاں پہ منکرین حدیث اور مغلظات بکنے والوں کی بات کو اگنور کر کے ابراہیم نے اللہ کی قسم چھری کو چلا دیا،
چھری کو چلا دیا. یہ نہیں کہ چھری ابھی چلائی نہیں, بیٹے کو الٹا ڈال دیا, اس کے اوپر چھری کو چلا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اللہ بھی عرش کی بلندیوں سے پکار اٹھا, قد صدقت الرؤیا, قد صدقت الرؤیا, قد صدقت الرؤیا. ابراہیم, تو نے اپنے خواب کو منو ان سچا کر دکھایا, تو نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دیا. تیرے رب نے تیرے اوپر ایسا احسان کیا ہے. دیکھ, تیرے بچے کی گردن نہیں کٹی, ایک جانور کٹ گیا ہے. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم محسنین کا بدلہ عطا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی ابراہیم آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ کہہ رہا ہے جیسی قربانی ابراہیم نے دی کہ باپ بھی چھری کو پکڑ کے اسلام لے کے آ رہا ہے, بیٹا بھی گردن سامنے رکھ کے اسلام کو لے کے آ رہا ہے, اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا. اب ابراہیم کی سنت رہتی دنیا تک زندہ رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی دھرتی کی پشت کے اوپر ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور کی گردن پہ چھری کو نہیں چلاتا, قیامت بھی ابراہیم اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں, آج ہم نے جانوروں کی گردنوں کے اوپر چھری کو چلانا ہے. ابراہیم وہ ہے جو بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا رہا ہے. ذرا سوچئے, ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا سکتا ہے؟ اللہ کی قسم, یہ قربانی بہت عظیم ہے. اور اگر اللہ یہ حکم بھی ہم پہ نازل کر دیتا تو بتائیے تکلیف کا کیسا میدان ہوتا کہ باپ بیٹے کو کاٹ رہا ہے, یا بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے, یا بیٹا باپ کو کاٹ رہا ہے. کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن میرے بھائیوں, سنت کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب, دل میں اگر تقوی ہو, دل میں وہ اخلاص ہو, صرف دل میں یہ نیت ہو, آج آپ نے یہ نیت کرنی ہے. انشاءاللہ جس طرح ابراہیم کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے زندہ کیا, آج آپ فقط یہ نیت کر لیں, انشاءاللہ آپ کی اور میری قربانی کو بھی اللہ قبول کر لے گا. وہ نیت کیا ہے؟ اللہ آج چند ٹکوں کو قربان کر رہے ہیں, جانور کے گردن کے اوپر چھری چلاتے ہوئے آپ کا نام لے رہے ہیں. اللہ کل ضرورت پڑی دین کو, اسلام کو, اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے, اپنی اولاد کا نذرانہ بھی پیش کریں گے, ہجرت کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. یہی ابراہیم کی قربانی ہے. یہ نیت بنا لیجئے, اللہ اگر اسلام کو ضرورت پڑی تو مال بھی حاضر ہے, جان بھی حاضر ہے, اولاد بھی حاضر ہے. اللہ کی قسم آپ قربانی کے فلسفے کو پا لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, اگر قربان کرنا ہے تو اناؤں کو قربان کرو, جھوٹ کو قربان کرو, غیبت کو قربان کرو, ایک دوسرے کے ساتھ جو حسد حقد ہے اس کے اوپر چھری کو چلاؤ. فقط جانور کی گردن کے اوپر چھری کو چلانا کوئی بڑی بات نہیں, اپنی خواہش نفس کے اوپر چھری کو چلانا اصل مقصد قربانی کا یہ ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. معزز سامعین گرامی قدر, آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدین پہ یہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ عورتیں بھی مسلمانوں کی عیدگاہ میں آ جائیں, مصلی سے کچھ پیچھے ہٹ کر مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں. تو ہم سب رسول اللہ کی اسی سنت کو زندہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری ہر خطا کو معاف فرما, اے اللہ روح و بدن کے ہر گناہ کو معاف فرما. یا اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما, دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما, رات اور دن کے گناہوں کو معاف فرما, خلوت اور جلوت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آنکھ کی ہر خیانت کو معاف فرما, یا اللہ زبان کی ہر لرزش کو معاف فرما, یا اللہ زبان کا جھوٹ معاف فرما, غیبت معاف فرما, چغلی معاف فرما, گالی معاف فرما, جھوٹی گواہی معاف فرما, جھوٹی قسم معاف فرما, نمیمہ معاف فرما. یا اللہ جسم کو سر سے پاؤں تک
گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ قربانی کی گرد و غایت بھی گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ یا اللہ سب تیری بڑائی کو، تیری تکبیرات کو بلند کر رہے ہیں یا اللہ، کہنے والے کے اور سب سننے والوں کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر اگر کوئی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا ہے، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں میں سے، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، یا اللہ اگر کوئی بھی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا ہے، یا اللہ اس کو آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ آگ سے بچا۔ یا اللہ آگ سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما۔ یا اللہ روحانی جسمانی ہر بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ روحانی جسمانی ہر بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ انس بھائی کے چچا سسر بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ آفت نواز صاحب کے والد بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ حاجی غفور صاحب بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سے نمازی ساتھی، بہت سی بہنوں نے بہت سے بیمار شدگان کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ نذیر بھائی کی والدہ کی بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ جو والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ صحت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو والدین توحید پہ فوت ہو گئے ہیں ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ علامہ شہید کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سے نمازی ساتھی فوت ہو گئے یا اللہ امجد بھائی کے والد کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا بھائی تھا یا اللہ جب بھی عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سب سے پہلی صف میں موجود ہوتا تھا، یا اللہ امان اللہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کو روشن بنا۔ یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما۔ یا اللہ صدیق مستری جو فوت ہو گیا اس کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی عارف کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ رزاق بھائی، یا اللہ رزاق بھائی نے بڑی تکلیف کاٹی ہے یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ طلت بھائی کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ یاسر بھائی کے والد کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ راقب ثاقب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے والدین فوت ہو گئے یا اللہ جتنے والدین فوت ہو گئے یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سعید بھائی کے والدین کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جو نام زبان پہ چڑھے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کے نام زبان پہ کئی مرتبہ نہیں آتے، یا اللہ ان سب کے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجی اکرام حاجی اسلام کے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جتنے والدین ہیں یا اللہ ہم سب اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جیسے ہمارے والدین نیکیوں کا کام کرتے تھے یا اللہ ہمیں بھی نیکیوں کے منصوبے بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ نیکی کے وہ منصوبے مستقل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ آج ہم اپنے والدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اللہ جو رشتہ دار فوت ہو گیا، چچا چچی ماموں مامی یا اللہ جو خالو خالہ یا اللہ پھوپھا پھوپھی جو بھی بہنوئی بھائی بیٹے یا اللہ جو فوت ہوا یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ آج ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے لیے بھی دعائیں کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی دعائیں کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمارے دوستوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ نیک اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم بہن بھائیوں میں حسد بغض کینہ ختم فرما۔ یا اللہ دوستوں کے ہمراہ جنت میں مجلس قائم فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو جنت الفردوس میں قائم فرما۔ یا اللہ رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ دوست احباب کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ جنت میں یہ تکلیف نہ ہو یا اللہ کہ فلاں بھائی فلاں بھتیجا فلاں بانجا یا اللہ پورے خاندانوں کو جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ بھائی بہنوں کو جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ اگر کسی کے دل میں حسد کینہ بغض موجود ہے اس کو ختم فرما۔ یا اللہ
ریاکاری ہم سے دور فرما۔ یا اللہ آج قربانی کا دن ہے، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم ابراہیم جیسی قربانی پیش نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم ابراہیم جیسی قربانی پیش نہیں کر سکتے، لیکن اطاعت کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری قربانیوں کو بھی قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد پہاڑ سے بڑا فرما۔ یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو قبول و منظور فرما اور ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کو مہنگائی کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں اور بچے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے اوپر رحم و کرم کا نزول فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں یا اللہ ان میں محبت پیدا فرما، مودت پیدا فرما، الفت پیدا فرما۔ یا اللہ دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ ساس بہو کا جھگڑا ختم فرما۔ یا اللہ ساس بہو کا جھگڑا ختم فرما۔ یا اللہ بھائیوں کے دل ملا دے۔ یا اللہ برادر اکبر ابتسام الہی ظہیر صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماری کو ان سے دور کر دے۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ میری بیٹی بھی بیمار ہے، یا اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی بھائی بیٹے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تھانے کوٹ کچہری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہسپتالوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کارپوریشنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کوئی قرض اگر واجب الادا ادا نہ ہو جائے۔ یا اللہ قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے پیسے دینے یا اللہ ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ پھر موت بھی آسان فرما۔ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قبر بھی کشادہ فرما۔ یا اللہ قبر روشن فرما۔ یا اللہ قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما، اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ حشر آسان فرما۔ یا اللہ حشر کی گرمی شدت حدت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وہ نفسہ نفسی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس دن کی افراتفری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس دن نور کے منبر نصیب فرما۔ یا اللہ اس دن نور کے منبر نصیب فرما، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما۔ یا اللہ عرب عرب انسانوں کے سامنے لائن میں یا اللہ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ عرب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، رشتہ داروں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا اللہ ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، ہماری ہر خطا کو معاف فرما، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمیں جنت کا راہی بنا، ہماری زندگی حیات طیبہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ پھولوں کا ہار بوندوں کی دھار رم جم پھوار باد بہار، وہ چاہتوں کا ایک لال زار شجر ظہیر کا برگبار، اہل حدیث کا افتخار وہ ایک بھروسہ و اعتبار ہے، اہل حق کے دل کا قرار فکر ظہیر کا آئینہ دار، وہ ایک غلام پروردگار حب رسول سے مشک بار، کثر صحابہ کا پہرے دار، وہ اہل بیت کا چوکیدار، وہ بحر مومنی ایک پیار، باطل کے سینے میں ایک خار، جس کی دلیل کا ایک وار، باطل کے ہے جسد کا فشار، ہر کارزار کا شہ سوار، حق کی سپاہ کا جانثار، عہد وفا کا وہ پاسدار، وہ حق بیان وہ حق نگار، جس کے لب پہ دین کے ترانے صبح و شام، دیتا ہے جو دین کے نفاذ کا پیغام، فتنوں کے دور حاضر میں اس امت کے نام رحمان
इनाम है हश्शाश, रहमान का इनाम है हश्शाश, रहमान का इनाम है हश्शाश, रहमान का इनाम है हश्शाश। हर अहले हदीस की ये धड़कन का है साज, एहसान इलाही की इस दौर में है आवाज।